کرتے ہیں۔ پہلی سلائیڈ پر جو عنوان درج ہے وہ ہے افسانہ پشاور ایکسپریس از کرشن چندر کا عمرانی تجزیہ، اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ ڈاکٹر شاہد حسین کی پیشکش ہے۔ تو اس عنوان کے ساتھ ہی اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دوسری سلائیڈ ہے نا، یہ ہمیں ایک تمہیدی پس منظر دیتی ہے۔ کرشن چندر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ترقی پسند تحریک کے صف اول کے خالق تھے، اور اس کہانی کا جو تاریخی تناظر ہے وہ بر صغیر کی تقسیم ہے، یعنی 1947 کا وہ دور جو تاریخ کی سب سے بڑی خونی ہجرت تھی۔ یہاں سلائیڈ پر ایک بہت ہی بنیادی سوال بھی اٹھایا گیا ہے، کیا یہ تقسیم صرف جغرافیائی اور سیاسی تھی، یا مطلب انسان کے باطن اور روح کی بھی تقسیم ہو گئی تھی؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سانحہ صرف زمین کے بٹوارے کا نہیں تھا، بلکہ یہاں زمین کے ساتھ دل، رشتے اور صدیوں پرانی روایات بھی دو لخت ہو گئی تھیں۔ واقعی یہ ایک ایسا کٹ تھا جو سیدھا روح پر لگا تھا۔ خیر، اس تمہید کے بعد اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ تیسری سلائیڈ بیانیے کی انفرادیت یا نیریٹو ٹیکنیک پر بات کرتی ہے، اور یہ بہت ہی حیران کن چیز ہے۔ اس کہانی کا راوی کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ خود وہ ریل گاڑی ہے جس کے نام پر یہ افسانہ ہے۔ مطلب ایک بے جان مشین کہانی سنا رہی ہے؟ بالکل۔ شروع میں یہ ریل گاڑی محض ایک غیر جانبدار بے جان گواہ ہوتی ہے، لوہے کا ایک ٹھنڈا ڈھانچہ، لیکن پھر اس میں ایک تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ گاڑی لاشوں کا اور کٹے ہوئے اعضاء کا بوجھ اٹھاتی ہے نا، تو یہ ایک حساس اور زخمی شعور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ لوہے کی مشین دراصل اس وقت کے ٹوٹتے ہوئے معاشرے کا ضمیر بن گئی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب انسانوں کے ضمیر مر جاتے ہیں تو پھر بے جان چیزیں تاریخ کی گواہ بن کر بولنے لگتی ہیں۔ یہ ریل گاڑی اسی سماجی ضمیر کی آواز ہے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور استعارہ ہے۔ تو اس بیانیے کو سمجھنے کے بعد اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ چوتھی سلائیڈ میں ہمارا پہلا مرکزی عمرانی موضوع شروع ہوتا ہے، جو ہے سماجی انہدام یا سوشل ڈس انٹیگریشن۔ سلائیڈ میں اس بات کی تشریح کی گئی ہے کہ کیسے صدیوں سے ساتھ رہنے والے ایک ہی ثقافت کے امین لوگ اچانک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ میں اس کو ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جیسے ایک مضبوط عمارت کی بنیادیں گل جائیں۔ سلائیڈ میں بیساکھی کے تہوار کی مثال دی گئی ہے۔ مطلب کل تک جو بیساکھی خوشیوں اور محبت کا تہوار تھا، وہ اچانک خون کی ہولی میں کیسے بدل گیا؟ یہی تو المیہ ہے۔ عمرانیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب سماج ٹوٹتا ہے نا، تو صرف عمارتیں نہیں گر رہی ہوتیں، بلکہ تہوار، مشترکہ اقدار اور وہ باہمی اعتماد بھی مر جاتا ہے جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ بیساکھی کا قتل کا میلہ بن جانا اسی سماجی انہدام کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ تو اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ یہ پانچویں سلائیڈ اجتماعی تشدد یا کولیکٹیو وائلنس کے بارے میں ہے، اور یہاں ڈاکٹر شاہد حسین نے ہجوم کی نفسیات یعنی موب سائیکالوجی پر بڑی گہری بات کی ہے۔ تشدد جب ایک سماجی جنون بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سلائیڈ میں اس کے 3 واضح مراحل دیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ فرد جو ہے وہ اپنی عقل کھو دیتا ہے، پھر وہ ایک بے چیرہ درندہ بن جاتا ہے، مطلب ہجوم کا ایک ایسا حصہ جس کا اپنا کوئی ضمیر نہیں ہوتا۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ اسے سلائیڈ میں مقدس قاتل کہا گیا ہے۔ مقدس قاتل؟ یہ تو بہت ہی عجیب سا تضاد ہے۔ مطلب کوئی قتل کر رہا ہے اور اسے مقدس سمجھ رہا ہے؟ جی، یہی ہجوم کی نفسیات کی انتہا ہے۔ وہ شخص قتل کو ثواب سمجھنے لگتا ہے۔ اسے اپنے اس گھنونے جرم پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ اسے فخر ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب یا قوم کے لیے کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ انسان اس حد تک گر سکتا ہے۔ خیر، اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ چھٹی سلائیڈ میں ایک اور عمرانی موضوع ہے مذہبی شناخت کا بحران یا آئیڈینٹی کرائسس۔ اس سانحے میں انسان صرف مذہب اور قوم کے درمیان بٹ کر رہ گیا۔ انسان کے اپنے وجود کی، اس کی اچھائی برائی کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ یہ والا حصہ پڑھ کر تو میں سچ میں حیران رہ گئی۔ مطلب شناخت کا معیار کیا رہ گیا تھا؟ محض جسمانی علامتیں۔ افسانے میں دکھایا گیا ہے کہ ختنے چیک کر کے زندگی یا موت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو انسان کو محض ایک بایولوجیکل لیبل بنا دینے والی بات ہے۔
بالکل، جب شناخت صرف ایک مذہبی لیبل تک سمٹ جائے تو آپ انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ بس ایک نشان بن جاتا ہے جسے مٹانا ہجوم کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہ انسان کی کتنی بڑی تذلیل تھی۔ تو اس تلخ حقیقت کے بعد اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 7ویں سلائیڈ میں طاقت اور جبر یعنی پاور اینڈ وائلنس پر بات کی گئی ہے، اور یہاں مائیکل فوکو کے نظریے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ہاں، مائیکل فوکو۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ طاقت تو بس حکومت کے پاس ہوتی ہے یا فوج اور پولیس کے پاس۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن فوکو کا نظریہ یہ ہے کہ طاقت صرف ریاست تک محدود نہیں ہوتی۔ سلائیڈ کے عوامل میں دیکھیں: سپاہی، مذہبی لیڈر، عام لوگ اور ہجوم۔ جب حکومتی رٹ ختم ہوتی ہے نا، تو طاقت معاشرے میں رگوں کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اچھا، یعنی جب قانون نہیں رہتا تو گلی میں کھڑا ہر عام آدمی اپنے اندر ایک اختیار محسوس کرنے لگتا ہے، وہ خود ہی منصف اور جلاد بن جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ اپنی اس نئی ملی ہوئی طاقت کا بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ ہر فرد دوسرے کو مارنے کا جواز خود ہی گھڑ لیتا ہے، کیونکہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بات اب بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ تو طاقت کے اس بے دریغ استعمال کے نتیجے میں جو کرب پیدا ہوا، اسے سمجھنے کے لیے اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 8ویں سلائیڈ ہجرت اور کرب یعنی مائیگریشن ٹراما کے گرد گھومتی ہے۔ سلائیڈ پر ایک بہت ہی گہرا جملہ لکھا ہے کہ وطن ماں کی طرح تھا۔ وطن ماں کی طرح تھا۔ اس سے ایک روحانی بے گھری کا احساس ہوتا ہے۔ جی، عمرانی مفہوم میں مہاجر صرف اپنا مکان یا دکان نہیں کھوتا، اس کی روح، اس کی یادیں اور اس کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ زمین محض مٹی تو نہیں ہوتی نا، یہ انسان کی شناخت ہوتی ہے، جو اس سانحے میں ان لوگوں سے چھین لی گئی۔ واقعی، وہ جو صدیوں کا تعلق تھا مٹی سے، وہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ بڑی ہولناک مثالیں ہیں: عورتوں کا اغوا، منڈیوں میں فروخت ہونا، برہنہ جلوس۔ میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ مطلب جنگیں مرد لڑتے ہیں، فسادات مرد کرتے ہیں، تو پھر میدان جنگ عورت کا جسم کیوں بنتا ہے؟ مخالف کمیونٹی کو ذلیل کرنے کے لیے سارا غصہ عورت پر ہی کیوں اتارا جاتا ہے؟ یہ بہت چبھتا ہوا سوال ہے، لیکن اس کی عمرانی وجوہات ہیں۔ ہمارے پتر شاہی نظام میں عورت کے وجود کو قوم کی عزت اور ناموس کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ عورت ایک فرد نہیں بلکہ کمیونٹی کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، تو دشمن کو نفسیاتی طور پر مکمل تباہ کرنے کے لیے وہ عورت کو بدترین انتقام کا نشانہ بناتے ہیں تاکہ ان کی نام نہاد عزت خاک میں مل جائے۔ بالکل، یہ انتقام کی سب سے بزدلانہ اور گھنونی شکل ہے، جہاں دشمن کی روح کو کچلنے کے لیے عورت کے جسم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا کتنا سیاہ باب ہے۔ تو اس ہولناک حقیقت کو جاننے کے بعد اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 10ویں سلائیڈ اخلاقی زوال یا مورل کولیپس پر ہے۔ جب اخلاقیات مکمل طور پر مر جائیں تو معاشرہ ایک ایسا جنگل بن جاتا ہے جہاں انسانی اقدار کے ترازو میں قتل و غارت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہاں سلائیڈ میں ایک بہت ہی خوفناک تضاد دکھایا گیا ہے۔ مطلب مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے اسلام زندہ باد یا ست سری اکال جیسے مقدس نعروں کے سائے تلے بدترین شیطانی مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ یہ جو تضاد ہے نا، یہ صرف قانون کی شکست نہیں تھی، یہ اس پورے معاشرے کے اجتماعی ضمیر کی موت تھی۔ جب آپ قتل اور عصمت دری جیسے جرائم پر بھی مقدس نعرے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اچھائی اور برائی کی تمیز ہی مکمل طور پر کھو دی ہے۔ ضمیر کی موت، واقعی اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 11ویں سلائیڈ میں اس افسانے کے علامتی نظام یعنی سمبلزم پر بات کی گئی ہے۔ ڈاکٹر شاہد نے 3 بڑی علامتیں نمایاں کی ہیں۔ پہلی تو وہی ریل گاڑی ہے، جو صرف ایک ٹرانسپورٹ نہیں رہی بلکہ تاریخ کی چلتی ہوئی لاش بن گئی ہے جو خود سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بالکل، اور دوسری علامت ہے خون اور دھواں۔ یہ انجن کا دھواں نہیں بلکہ نفرت کا پھیلاؤ اور اجتماعی ضمیر کی آلودگی کی علامت ہے۔ تیسری علامت پنجاب ہے، جو کہ محبت اور زرخیزی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن آخر میں ایک مردہ خطہ بن کر رہ جاتا ہے۔ کتنا گہرا سمبولزم ہے۔ تو ان علامتوں کے بعد اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 12ویں سلائیڈ تاریخی اور تہذیبی تضاد کو بیان کرتی ہے، خاص طور پر ٹیکسلا کا المیہ۔ ہاں، ٹیکسلا۔ ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ یہ بدھ مت کا ایک عظیم مرکز تھا
جو دنیا کے لیے علم، امن اور فلسفے کی علامت تھا، لیکن 1947 میں یہ ایک دہشت ناک قتل گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہاں سے ڈاکٹر شاہد نے عمرانیات کا ایک بہت زبردست نقطہ نکالا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تہذیب کی مادی ترقی یا بڑے بڑے علمی مراکز بنا لینا انسان کو مہذب نہیں بنا سکتا اگر اس کے باطن میں رواداری باقی نہ رہے۔ بالکل صحیح۔ اگر اندر وحشت ہے تو وہ ساری مادی ترقی بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو اس تہذیبی تضاد کو سمجھنے کے بعد اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 13ویں سلائیڈ کرداروں کے عمرانی مطالعے پر ہے۔ اس افسانے میں کوئی روایتی ہیرو یا ولن نہیں ہے۔ جاٹ ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو یا سپاہی، سب کے سب ایک اجتماعی ذہنیت یا کلیکٹیو مائنڈ سیٹ کے نمائندے ہیں۔ مطلب یہاں انفرادی حیثیت ختم ہو گئی ہے؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب پورا معاشرہ ہی پاگل پن کا شکار ہو تو انفرادی اچھائی تو اس ہجوم کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتی ہے نا؟ 100%۔ اگر اس ہجوم میں کوئی ایک انسان اچھائی کرنا بھی چاہے تو وہ اس اجتماعی جنون کے سیلاب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی بے بسی کی انتہا ہے۔ واقعی سماجی رویے فرد کو کھا جاتے ہیں۔ تو کرداروں کے اس مطالعے کے بعد اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 14ویں سلائیڈ بیانیہ میں طنز یعنی آئرنی ان نیریٹو کے بارے میں ہے۔ اسے سلائیڈ میں پیراڈاکس لوپ کہا گیا ہے، مطلب ستم اور جشن دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ وہ بیساکھی والا منظر، لوگ افسردہ ہو کر نہیں بلکہ جشن منا کر ظلم کر رہے ہیں۔ بالکل، لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں اور ساتھ ہی قتل و غارت بھی کر رہے ہیں۔ یہ طنز کاری کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے نا، کہ کوئی انسان اپنے ہی بھائیوں کا خون بہا کر خوشی کے گیت کیسے گا سکتا ہے؟ یہ تو مکمل طور پر نفسیاتی دیوالیہ پن ہے۔ جی، اور کرشن چندر کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے اس پیراڈاکس لوپ کو بہت مہارت سے سامنے لایا ہے۔ صحیح۔ تو اب اگلی اور آخری سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ یہ 15ویں سلائیڈ اختتامیہ ہے، اور ڈاکٹر شاہد حسین کا جو فائنل کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ پشاور ایکسپریس صرف ماضی کی کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، یہ آج کے معاشرے کا بھی آئینہ ہے۔ مطلب اس پوری ریسرچ کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ جب تک انسان مذہب، قوم اور تعصب کے دائروں سے نکل کر مکمل انسان نہیں بنتا، تاریخ خود کو دہراتی رہے گی۔ بالکل، ریل گاڑی کی یہ پکار ہے، ایک چیخ ہے کہ ہم اپنی نفرتوں کے اس خونی سفر کو اب ہمیشہ کے لیے روک دیں۔ تو آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا اگر ہم ایک جامع خلاصہ پیش کریں تو ڈاکٹر شاہد حسین کی ان سلائیڈز نے ہمیں کرشن چندر کے افسانے کے ذریعے سماجی ٹوٹ پھوٹ کو بہت قریب سے دکھایا ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہجوم کی نفسیات انسان کو درندہ بنا دیتی ہے، کیسے عورتوں کے جسم کو جنگ کا میدان بنایا جاتا ہے، اور کس طرح مقدس نعروں کے پیچھے اخلاقیات کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ صرف 1947 کی تاریخ نہیں، بلکہ عمرانیات اور انسانی رویوں کا ایک بہت گہرا سبق ہے۔